اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے کرتوت ہی ہیں. اسلام نے تو انسانیت کا سبق دیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 استثناء ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 2 فساد فی الارض. اس کانٹیکسٹ میں کسی مجرم کو قتل کرنا. یہ 2 ایکسیپشنز چھوڑ کر جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان، بلکہ جان کا ذکر ہے وہاں پر. شکر ہے انسان کا ذکر نہیں، ورنہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہم تو غیر مسلموں کو انسان نہیں مانتے. اس میں الفاظ ہیں جس نے ایک جان کو قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل ہے، سوائے 2 ایکسیپشنز کے کہ یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوں اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، ایکسٹرا جوڈیشل نہیں ہوگا، قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. دوسرا فساد فی الارض کرنے والے لوگ، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور یہ جو دوسرے والا پورشن ہے نا، یہ ہمارے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم وہ مسیحا ہیں جو کہ بچاتے ہیں جانیں، اور سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی غیر مسلم کو جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جس طرح کہ یہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہیں، جوز تو اب بہت تھوڑے رہ گئے، ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں، بلکہ لاکھوں میں ہوں گے. مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں، جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور یہاں پہ نان مسلم کا ذکر ہے، اور ہمارے یہ جو مذہبی ہونڈے ہیں ان کے ہاتھوں سے نہ نان مسلم محفوظ ہے اور نہ مسلمان محفوظ ہے. یہ آیات، یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، یہ کام کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی. ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے، دوسرا ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے، اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے نا وہ اس سے چلتی رہے. بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. اب آ جائیں آخر میں جو میں نے 3 نکاتی ایجنڈا برین سٹارمنگ کر کے بڑا سوچ کے تیار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو وہ برا بھی لگے، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. علمی پوائنٹ نمبر 1، یا آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کا جو پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے فوری انصاف. جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ آج تک جتنے بھی اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل معاملات ہوئے اور ان میں مجرمین آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک مستقبل میں کبھی بھی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتیں توہین عدالت کے مسئلے میں بڑی سینسٹیو ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن جب کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس معاملے میں جتنے وہ سینسٹیو ہیں، یا ابھی حالیہ جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا، اس کے اوپر جتنے سینسٹیو ہیں، اور فوراً وہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اور سینٹ سے بھی انہوں نے اب فائنل اپروول کروا لی ہے، اور کتنی انہوں نے ایکٹس کے اندر تبدیلیاں کروا لی ہیں. اسی طرح کے معاملات جب تک یہ مذہبی گھنڈوں کے لیے نہیں ہوتے نا، جنہوں نے پاکستان کو جہنم بنا دیا پریکٹیکلی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمز کے لیے بھی، اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. اور یہ جو تھوڑی بہت آپ کو پالیسی کا شفٹ بھی پچھلے کچھ سالوں میں نظر آیا نا، اس میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ مولویوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے،
اور پھر مولوی ان کا بھی کام کرتے تھے اور اپنا بھی کام نکالتے تھے. اور یہ باتیں میں اس وقت سے کر رہا ہوں جب انہوں نے گود لیا ہوا تھا. اس وقت کو بات کرنا بھی ایک بڑی دلیری کا کام تھا. آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گئے, لیکن ان کو اس وقت ہماری بات نہیں سمجھ آئی. میری 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے, نیچے اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی, میں اس وقت کیا باتیں کر رہا تھا. آج بھی ان کو عقل نہیں آنی تھی اگر FATF حافظہ اللہ تعالی نہ ہوتا, ہاں, اور ان کے چندے بند نہ ہوتے جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں, تو کبھی بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تھی. یہ جو ضرب عزب یا رد الفساد, یہ جو فوجی آپریشنز ہیں, یہ کرولریز ہیں, یہ بچے ہیں. اصل مسئلہ وہ ہوا ہے FATF والا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کی ہوش ہی کو نہیں تھی آنی. تو جب تک فوری انصاف نہیں ہوگا, جس طرح کے اپنے معاملات میں فوراً میڈیا کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں, صحافیوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں, احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور مقدمات ان کے اوپر بنا کے آگے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, جب تک اس طرح کا سپیڈی ٹرائل ان مذہبی گنڈوں کا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں نکلے گا.